السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عالم کے مسلمانوں کو رمضان المبارک کی برکتیں رحمتیں مبارک ہو۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے دل کی گہرائیوں سے پروگرام انوار قرآن میں۔ آج کی اس بزم میں قرآن مجید کا 1.25 پارے کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، جس میں سورۃ الہود کے آخری رکوع اور سورہ یوسف مکمل اور سورۃ الرعد کے ابتدائی 2 رکوع شامل ہیں۔ تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام تفسیر قرآن اور ترجمہ قرآن میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں 12ویں پارے کے ربع کے بعد کا حصہ اور 13ویں پارے کے نصف تک کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ اس حصے میں حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ سورہ ہود کی روشنی میں گزر چکا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بھی سورہ ہود میں گزر چکا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی جانب نبی و رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، لیکن قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی مستقل نافرمانی کی اور اپنی زور آوری پر اور اپنی طاقت و قوت پر انہوں نے بڑا بھروسہ کیا، لہذا وہ عجیب و غریب آندھی کے شکار ہوئے، جس طرح کہ قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سیلاب کے شکار ہوئے تھے۔ وہ آندھی تھی جو کئی دن ان پر چلتی رہی، اور اس کے بعد قوم عاد جو بڑی طاقتور قوم تھی وہ دیکھتے دیکھتے تباہ ہو گئی۔ قوم عاد کے بعد دھیرے دھیرے زمین پر آبادی پھر بڑھنے لگی، پھیلنے پھولنے لگی، اور پھر صدیاں جب گزر گئی، ہود علیہ السلام کی تعلیمات کو انہوں نے بھلا دیا، اور قوم سمود جو بہت ہی طاقتور اور پتھروں میں تراش تراش کے اپنے مکانات تیار کرنے والے اہل فن تھے، وہ جب اترا گئے، باغی ہو گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے، اللہ تعالیٰ کو انہوں نے بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی و رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے تذکرے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش کا بھی تذکرہ فرمایا، اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو، ایک حقیقت کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں نصرت ہے، توفیق ہے، ہدایت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ ہو، اطاعت نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر ہلاکت ہے، عذاب ہے، خسران ہے، گھاٹا ہے، بربادی ہے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ نبی آپ صبر کریں، اور یاد رکھیں کہ ایسے صبر کرنے والے نیکوکاروں کے اجر کو اللہ تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ فرمایا ہم اس کلام کو دھیرے دھیرے اسی لیے نازل کر رہے ہیں مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے دل کی تقویت کا سامان ہو سکے۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ دھیرے دھیرے جو قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی تربیت ہو رہی ہے، ایمان والوں کی نصیحت کا سامان ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کو نازل فرمایا۔ سورہ یوسف جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جس وقت کے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، مسلمان بہت کمزور ہو چکے تھے، نہتے تھے، ان کی دکانوں کو لوٹا جاتا اور ان کو ان کے گھروں سے نکالا جاتا۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بیان فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، قرآن کی اس وحی کی بنیاد پر اے نبی ہم آپ کو عمدہ ترین قصہ سنا رہے ہیں۔ یہ قصہ احسن القصص اس لیے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کمزور صحابہ اور ساتھیوں کو یہ پیغام تھا کہ دیکھو حضرت یوسف کتنے کمزور اور نہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسے تائید فرمائی۔ وہیں ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ اگر تمہارے اندر پاک دامنی ہے اور دیانت داری ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہے، تو اللہ تعالیٰ غیب سے تمہارے لیے سازگار حالات پیدا کرے گا۔ یہ ساری حقیقتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس صورت کو نازل فرمایا، اور آغاز ہو رہا ہے
حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن سے کہ کم عمری میں انہوں نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں انہوں نے دیکھا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر اور رأیتہم لی ساجدین کہ 11 ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، یہ سب کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر بہت تعجب میں پڑ جاتے ہیں، اور اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام جو خود بھی نبی و رسول ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو رسول و نبی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پوتے ہیں، ان کی خدمت میں جب یہ خواب رکھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام تاڑ گئے کہ اس لڑکے کا مستقبل بہت روشن ہونے والا ہے، اور ضرور آگے اللہ تعالیٰ اس کو نبوت سے اور رسالت سے سرفراز فرمانے والا ہے۔ لہذا فرمایا کہ بیٹے اس خواب کو ہر کس و ناکس کے سامنے بیان نہ کرو، کہ شیطان ہو سکتا خود تمہارے اپنے بھائیوں کے دلوں میں حسد پیدا کر دے۔ بے شک شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خواب سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے 10 بھائی واقف ہو گئے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جملہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ 12 صاحبزادے تھے، جس میں سے 10 حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑے تھے۔ 11واں نمبر حضرت یوسف کا تھا، 12ویں نمبر پر حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے سگے بھائی بنیامین تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائیوں کو یہ احساس ہوا کہ اس لڑکے کو والد صاحب کو زیادہ ہی چاہنے لگے ہیں اور یہ ابا کی نگاہوں کا تارا ہے، تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ کسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کس طرح حضرت یوسف سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ مختلف آراء سامنے آئی، لیکن جس رائے پر اتفاق ہوا وہ یہ کہ جنگل کے کسی گہرے اور اندھیرے کنویں میں یوسف کو ڈال دیا جائے، اس طرح یوسف کے خون سے ہمارے ہاتھ بھی آلودہ نہیں ہوں گے اور یوسف سے ہم کو چھٹکارا بھی ملے۔ چنانچہ وہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ابا جان یوسف کو آپ ہمارے ساتھ جانے دیں، ہم ان کو جنگل میں لے جانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ شکار کھیلنا چاہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یوسف کے جانے سے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، لہٰذا یوسف کو نہ لے جاؤ۔ ان لوگوں نے کہا آپ کیسی بات کرتے ہیں، ہم سب نوجوان ہیں، ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے، آپ کیوں یوسف پر ڈرتے ہیں؟ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو باصرار تمام پوری ضد کے ساتھ وہ ساتھ لے گئے، اور لے جانے کے بعد انہوں نے وہی کیا جس کا آپس میں مشورہ کیا تھا۔ ایک اندھیرے اور گہرے کنویں کو تلاش کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں ڈال دیا، اور کنویں میں ڈالنے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو اتارا اور اس کو ایک خون میں کسی جانور کے پوری طرح ملایا، اور پھر اس کے بعد شام کے وقت اپنے والد کے پاس روتے پیٹتے پہنچے اور یہ کہا کہ یہ دیکھیے یوسف کے اوپر بھیڑیے نے حملہ کیا، یوسف کو ختم کر ڈالا، یہ کرتا ہے دیکھیے اس پہ خون لگا ہے، یہ ہم بطور گواہی و شہادت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک طرف تو اللہ کے رسول و نبی تھے، دوسری طرف بڑے دانا و بینا تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام معاملہ تاڑ گئے کہ اگر بھیڑیے کو حملہ کرنا ہوتا اور یوسف کو تار تار کرنا ہوتا تو وہ کرتے کو صحیح سالم کیسا چھوڑتا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تو یہ فرمایا فصبر جمیل کہ یہ گواہی تمہاری جھوٹی ہے لیکن میں تو صبر کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس اندھیرے کنویں میں تنہائی میں ڈرتے کپکپاتے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ مولا ایک آواز آ رہی ہے، آواز بچے کی ہے، کلام نبوت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ بچہ کون ہے اور مقام اس کا کیا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سربلندی کے فیصلے فرمائے، یہاں تک کہ مصر کا ایک بھٹکا ہوا قافلہ اس کنویں سے گزرتا ہے، وہ پانی کے خواہش سے اپنا ڈول ڈالتا ہے، جب ڈول کھینچا تو دیکھا اس میں خوبصورت سا نوجوان سا ایک کم عمر لڑکا نوخیز سا بیٹھا ہوا ہے۔ وہ مارے خوشی کے کہہ پڑے یا بشرا ھذا غلام، ارے بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ ایک لڑکا ہاتھ لگا۔ انہوں نے تو یہ سوچا کہ اس لڑکے کو ہم بازار میں بیچیں گے، لڑکا بڑا پیارا ہے، قیمت اچھی آئے گی،
ان کو چند ٹکوں سے بحث تھی، وہ اس شعور اور اس فراست کے حامل نہیں تھے کہ یوسف کے مقام کو سمجھتے۔ لہٰذا ملک مصر جانے کے بعد بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کی انہوں نے بڑی بھاری قیمت لگائی۔ ہر کس و ناکس حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید نہیں سکتا تھا۔ خریدا تو وزیر اعظم مصر نے، جس کو اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے نام سے موسوم کیا، انہوں نے خریدا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے محل لے گئے اور محل والوں سے کہا کہ دیکھو اس لڑکے کا بڑا خیال رکھنا، یہ بڑا باکردار ہے، خوبرو ہے، اور اس کے اندر حسن باطنی بھی ہے، حسن ظاہری بھی ہے، بڑے خاندان کا لگتا ہے، لہٰذا اس بات کا بھی امکان ہے کہ آگے چل کے خود میں اس کو اپنا جانشین اور بیٹا قرار دوں، لہٰذا اس لڑکے کا خیال رکھنا۔ یوسف علیہ السلام کو محل کی آب و ہوا کا ملنا تھا کہ ان کا حسن اور نکھرتا چلا گیا، وہ بھرپور نوجوان ہو گئے، اور پھر ہر شخص ان کے کردار کا شہدائی، ان کی معصومیت کا گواہ۔ اس ماحول میں حضرت یوسف علیہ السلام جب پلے اور بڑے تو بہت سے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام پہ فریفتہ ہوئے، اور انہی میں خود عزیز مصر کی بیوی، اور اس نے چاہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کی خواہشات کی تکمیل کریں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی توفیق و ہدایت اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی تربیت، اس کی وجہ سے کبھی گناہ کی طرف مائل نہ ہوتے۔ وہ جھلاتی، پوری کوشش کرتی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کبھی آمادہ نہ ہوتے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے پورے مواقع جب فراہم کیے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہرگز نہیں، انہ ربی احسن مسوایا، میرے پروردگار نے میرے ساتھ یہ اعزاز و اکرام کیا کہ محل میں رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا اور میں اس کی نافرمانی کروں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ دوڑتے ہیں یہاں تک کہ باب الداخلے تک پہنچتے ہیں، تو باب الداخلہ جیسے ہی کھولا تو دیکھا دروازے کے سامنے عزیز مصر کھڑے ہوئے ہیں۔ کیس ان کے سامنے گیا، لیکن مختلف گواہیوں کی بنیاد پر، جس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں، انہوں نے فیصلہ حضرت یوسف کے حق میں دیا اور کہا یوسف تو معصوم ہے، اور اپنی اہلیہ کو ڈانٹا ڈپٹا اور کہا آئندہ سے ایسی حرکت نہ کر، لیکن وہ تھی کہ فریفتہ، اس نے اپنی سہیلیوں کو دعوت دی، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا مشاہدہ کروایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس کی ساری سہیلیاں وہ ایسی مدہوش ہوئیں کہ اپنی انگلیوں پر انہوں نے چھریاں چلا لی اور کہا کہ خدا کی قسم یہ تو ایک خوبصورت ترین، ایک پیارا سا فرشتہ ہے۔ عزیز مصر کی بیوی یہ کہتی ہے کہ یہی وہ خوبصورت نوجوان ہے جس پر میرا دل مائل ہو چکا، اور یہ کہتی ہیں کہ اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو میں تو اس کو کال کوٹری کی ہوا کھلا دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں اور رب السجن احب الی مما یدوننی الیہ، پروردگار جس گناہ کی مجھے دعوت دی جا رہی ہے اس کے مقابلے میں جیل کی سلاخیں مجھے پسند ہے، لہٰذا جب کیس زیادہ بڑھا تو عزیز مصر نے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا۔ جیل پہنچنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنی عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، وہاں بھی رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں پر مطمئن اور اس کے آگے گریہ وزاری اور اس سے لو لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ عمل تھا کہ سارے جیل میں رہنے والے قیدیوں پر بڑا اثر پڑا، وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام سے متاثر ہوئے، اور ان میں سے 2 قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے یوسف، ہم ہر دن ایک عجیب سا خواب دیکھتے ہیں، اور خواب یہ بیان کیا کہ ایک شخص یہ خواب دیکھتا ہے کہ اس کے سر پر کھانے کا خان رکھا ہے، اور اس کھانے کے خان سے مختلف پرندے کچھ کھا رہے ہیں نوچ نوچ کے، اور دوسرا یہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ پھلوں کا رس نچوڑ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ خواب کی تعبیر تو میں بعد میں بتلاؤں گا، پہلے کچھ دیر میرے پاس بیٹھو، دیکھو اللہ کی عبادت کرو، کہ میں نے تنہا اللہ کی عبادت کی تو مجھے اس نے یہ ملکہ دیا کہ میں خواب کی تعبیروں سے واقف ہوں، اس نے مجھے حقیقت کا علم دیا، اس علم پہ میری اجارہ داری نہیں، جو اللہ کی عبادت کرے گا اس سے لو لگائے گا اور اپنے باطن کا تزکیہ کرے گا، اپنے دل کو مجلہ اور صاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس علوم سے اس کے سینے کو بھر دے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی دعوت مکمل کرنے کے بعد اور اپنی بات مکمل کرنے کے بعد ان قیدیوں کو خواب کی تعبیر بتلائی اور یہ کہا کہ تم میں سے ایک کا جرم ثابت ہو جائے گا
اور اس کو सूली पे चढ़ाया जाएगा और दूसरे का जुर्म साबित नहीं हो सकेगा और उसको आज़ाद किया जाएगा और वो बादशाह का इतना तकर्रुब हासिल करेगा कि वो बादशाह का साक़ी बनेगा, फल निचोड़ निचोड़ कर उसका शरबत वो बादशाह को पिलाया करेगा। चुनाचे वैसा ही हुआ जैसा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बयान किया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कहा था जिस शख्स की आज़ादी का हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अंदाज़ा हो गया था कि देखो जब बादशाह के पास जाओ तो बादशाह से कहना कि क़ैद खाने में एक मासूम भी पड़ा है, उसकी ख़बर लो। लेकिन वो शख्स जब बादशाह की खिदमत में पहुँचता है तो ऐसा गाफिल होता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को के पैगाम को पहुँचाने से वो रह जाता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये शैतान था जिसने भुलवा डाला। चुनाचे एक अरसे के बाद, जिसको मुफस्सिरीन ने फरमाया 9 साल के बाद, 9 साल की इस लंबी मुद्दत के बाद बादशाह ने ख्वाब देखा। वह अजीब व गरीब ख्वाब था। वो हर रोज़ देखता था, परेशान था। हर रात वो ये ख्वाब देखता कि 7 मोटी मोटी गायें हैं और 7 दुबली दुबली गायें हैं और दुबली गाय मोटी गाय को निगलने की कोशिश कर रही हैं। इसी तरह वो ख्वाब में देखता कि खेत की हरी भरी 7 बालियां हैं और उन बालियों पर 7 खुश्क पीली पीली सी बालियां पड़ी हुई हैं। इस ख्वाब से उसको तशवीश होती। दरबारियों से वो चाहता है कि ताबीर मिले, लेकिन दरबारी ताबीर बताने से नाकाम रहते हैं। वो बादशाह का साक़ी जिसको क़ैद से नजात मिली थी, उसको ये अचानक याद आता है कि जेल में एक यूसुफ़ नामी बुज़ुर्ग शख्स हैं जो ख्वाब की बड़ी अच्छी ताबीर बयान करते थे। वो बादशाह से इजाज़त लेता है और क़ैद खाने पहुँचता है और जेल में पहुँच के कहता है यूसुफ़ अय्युह सिद्दीक़, ए सच्चे यूसुफ़, रास्तबाज़ यूसुफ़, ए सिद्दीक़ यूसुफ़, मुझे ज़रा उस ख्वाब की ताबीर बतलाइए जो हमारे बादशाह सलामत देख रहे हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने उसने बादशाह का ख्वाब बयान किया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ ख्वाब की ताबीर बतलाई बल्कि हालात की तदबीर भी बतला दी और ये इरशाद फरमाया, देखो 7 साल तो बड़े अच्छे हैं, खूब बारिश होगी, खूब खेत हरे भरे होंगे, गल्ला खूब मिलेगा, लेकिन उसके बाद 7 ऐसे साल आने वाले हैं जिनमें बारिश नहीं होगी, बड़ा कहत होगा, खुश्क साली होगी, दाने दाने को लोग तरसेंगे। लिहाजा अभी से गल्ला जमा करो और गल्ला जमा करने के बाद धीरे धीरे उसको खर्च करो ताकि वो 7 सालों में ये गल्ला काम आ सके। और याद रखो, कहत के 7 सालों में जब तुम गल्ला खर्च करना, बीजें उठाकर ज़रूर रख लेना ताकि जब बारिश हो जाए तो बीज लगाकर फिर नई फसल हासिल कर सको। बादशाह के सामने जब ख्वाब की ताबीर भी पहुँची और हुस्न तदबीर भी पहुँची तो बादशाह कहता है कि इतना समझदार और इस कदर अहम और बुलंद इल्म रखने वाला शख्स ये जेल में पड़ा हो, कैसे मुमकिन है? जाओ यूसुफ़ को फ़ौरन ले आओ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास पैगाम लेकर आदमी पहुंचता है तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल से निकलने से इनकार कर देते हैं और ये इरशाद फरमाते हैं कि पहले तहक़ीक़ कर ली जाए कि मुझे क्यों जेल में डाला गया। तहक़ीक़ हुई, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बरी साबित हुए और अज़ीज़ मिस्र की बीवी का कसूर निकला। उसने अपनी गलती का एतराफ़ किया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इसलिए किया था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को नबूवत और रिसालत पहुँचानी थी, लिहाजा आप चाहते थे कि आपके दामन पर कोई दाग न रहे। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सरबराहान ममलकत को ये पैगाम देना चाहते थे कि अपने जेलों की भी ख़बर लो, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें कोई मासूम सड़ रहा हो और कोई ऐसा आदमी जिसकी कोई ख़ता ना हो, गलती ना हो, वो बिला वजह फंसा हुआ हो। गर्ज़ के हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बादशाह के पास पहुँचते हैं। उसने शायान शान इस्तक़बाल किया और कहा कि आप मेरी जगह ले लें और मैं बूढ़ा भी हो चुका हूँ, इस मनसब से हटना चाहता हूँ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कहते हैं नहीं, आप अपनी जगह पर रहें, सिर्फ़ ये है कि मुझे ख़जानों का इंचार्ज आप बना दें क्योंकि गल्ला उसके गलत तकसीम का इम्कान है और मैं चाहता हूँ इंसाफ की बुनियाद पर गल्ले की आइंदा सालों में तकसीम हो। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सारे ख़जानों के इंचार्ज करार पाते हैं। धीरे धीरे बारिश के 7 साल गुज़र जाते हैं, कहत के 7 साल आना शुरू हो जाते हैं। वह ऐसा आलमी कहत था कि लोग दाने दाने को तरस रहे थे
اور مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن تدبیر کی وجہ سے سارے گھروں میں ضروری مقدار میں غلہ پہنچ رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس حسن انتظام کا شہرہ دور دور پہنچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی پتہ چلا کہ مصر میں ایسا انصاف پرور بادشاہ ہے جو ضرورت بھر غلہ لوگوں کو دے رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے 10 بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ غلہ لے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو دیکھا تو پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس لیے نہیں پہچانا کہ ایک چھوٹے سے بچے کی شکل میں انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا اور یہ سمجھ لیا تھا کہ اب یہ لڑکا تو اس کنویں میں ختم ہو جائے گا اور یہ کنواں اس کی قبر ثابت ہوگا، لہٰذا ان کا ذہن تو منتقل نہیں ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہچان کے کہتے ہیں کہ تم کتنے بھائی ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ہم 11 بھائی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم 10 کیوں آئے، 11واں کیوں نہ آیا؟ تو کہا کہ نہیں ابا اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، بوڑھے ہیں اپنے قریب رکھتے ہیں۔ کہا نہیں آئندہ غلہ لینے کے لیے آؤ تو سارے بھائی آؤ تو غلہ ملے گا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ بھی ان کو دلوا دیا اور جو قیمت تھی وہ قیمت بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے غلے میں رکھوا دیے۔ وہ ملک شام واپس جاتے ہیں اور تھیلے کھولے گئے، غلے کے ساتھ قیمت بھی واپس مل گئی۔ مارے خوشی کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بڑی تعریف انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ 1 سال گزر گیا، پھر غلہ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی اور جب پھر جانے کا موقع ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس بار آپ ہمارے چھوٹے بھائی کو ساتھ ضرور کر دیں۔ پہلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو تعمل ہوا، بعد میں راضی ہو گئے۔ بنیامین بھی اس قافلے میں تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو ایک بہانے سے اپنے ساتھ روکا اور بھائیوں سے کہا کہ تم واپس جاؤ غلہ لے کر۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا کہ اگر چھوٹے بھائی کو یہاں روک لیا جائے تو میں ابا کو کیا منہ دکھاؤں گا، لہٰذا وہ بھی مصر میں رک گئے اور باقی بھائی حضرت یعقوب کے پاس پہنچے اور کہا کہ ابا چونکہ آپ کا چھوٹا بیٹا چور ثابت ہوا اسی لیے روک لیا گیا۔ ایک واقعہ ہے جس کی تفصیل یہاں نہیں بیان کی جا سکتی۔ حضرت یعقوب کو اپنی تربیت پر اعتماد تھا، کہا کہ جو کچھ بھی تم کہہ رہے ہو غلط ہے، لیکن میں اللہ پر صبر کرتا ہوں، اللہ کے ساتھ میں صبر کا معاملہ کرتا ہوں۔ چنانچہ پھر 1 سال گزرا، کھانے پینے کی قلت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی صحت دھیرے دھیرے خراب ہو رہی ہے، بینائی جاتی رہی، آنکھ وہ آپ نے اپنی بینائی کھو دی اور رو رو کے حضرت یوسف کو یاد کرتے تھے۔ 3 بیٹے آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکے تھے، گھر کے حالات بڑے خراب ہو چکے تھے، لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر اپنے صاحبزادوں کو بھیجا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے لمبا سفر کر کے آتے ہیں، وہ ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے تھکے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ اے حضور بادشاہ سلامت، ہم بالکل بکھر چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، گھر میں فقر و فاقہ ہے، والد صاحب بوڑھے ہو چکے ہیں، پیرانہ سالی کی آخری حد کو پہنچ چکے ہیں، ہمارے ساتھ آپ خیر سگالی کا معاملہ فرمائیں، ہم پہ کچھ صدقہ کریں، ان اللہ یحب المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ لفظ سنا کہ نبی زادے اور حضرت اسحاق کے پوتے اور حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پڑپوتے وہ صدقہ مانگ رہے ہیں تو طبیعت بھر گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس دن کو یاد کرو جب تم نے یوسف کے ساتھ ایک خاص معاملہ کیا تھا۔ ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا اور کہا بے شک آپ ہی یوسف ہوں گے، کیونکہ یوسف اور ہمارے سوا کوئی اس معاملے سے واقف نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں یوسف ہوں، لہٰذا جاؤ والد صاحب کو بھی لے آؤ، والدہ کو بھی لے آؤ، بنیامین بھی یہاں ہیں، بڑے بڑے بھائی بھی یہاں ہیں، ہم سب ملیں گے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب یہ بھائی پہنچتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اب یہ سٹھیا گئے ہیں، یوسف یوسف کرتے رہتے ہیں، مرتے دم تک یہی کہتے رہیں گے، کہ اچانک خوشخبری دینے والے نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو حضرت یعقوب کی آنکھوں سے لگایا۔ کرتے کا لگنا تھا کہ بینائی لوٹ کر آئی۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ مجھے یقین تھا اللہ کی ذات سے کہ وہ میرے بیٹے کو لوٹائے گا، اور سب کے سب ملک مصر پہنچتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں استقبال ہوتا ہے اور سب حضرت یوسف علیہ السلام کو صف بستہ سلام بجا لاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابا جان یہی وہ خواب تھا جو بچپن میں نے دیکھا تھا،
آج وہ اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو پورا کر دکھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب ملک اور حکومت کی شان و شوکت کے عروج کو پہنچ چکے اور اس کے ساتھ ساتھ خاندان کے سارے افراد بھی آپ سے مل چکے، تو پھر تنہا ہو کر یکسو ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ پروردگار زندگی میں بھی تو نے بہت کچھ عنایت کیا، خاتمہ بالخیر بھی فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا پروگرام انوار قرآن۔ اللہ مجھ کو اور تمام ناظرین کو اس پر، اس کے مطالبات پر اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، دیکھنا نہ بھولیے آج شب حرم شریف مکۃ المکرمہ سے نماز عشاء اور نماز تراویح کا لائیو ٹیلی کاسٹ۔ دیجیے اجازت اپنے دوست محمد ثناء اللہ خان قاسمی کو۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔